اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجدا، خبردار تم سے پہلی جو امتیں تھی وہ اپنے نیک لوگوں کی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے، فإنی انہاکم من ذالک، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی قبر کی عبادت سے منع کیا۔ مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے دعا کر رہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ محمد کی قبر کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں اس کو بھی لوگ بت نہ بنا لیں۔ کیا معنی؟ جس قبر کو پوجا جائے وہ بت بن جاتا ہے، جس قبر کی عبادت کی جائے، اللہ کے نبی خود دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری قبر کو حفاظت فرما، کہیں اس کو لوگ پوجنے کی جگہ نہ بنا لیں۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ اب قبروں کو مسجد بنانے کا معنی کیا ہے؟ 3 معنی ہے، غور کیجئے۔ قبروں پر نماز پڑھنا یعنی قبروں پہ سجدہ کرنا۔ آج جائیے درگاہوں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، وہ بابا اجمیری کا ہو، وہ اجمیر والے کا ہو یا حجویر والے کا ہو، وہ لال شہباز قلندر کا ہو یا مادو لال حسین کا ہو، قبروں پہ، درگاہوں پہ، درباروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں۔ یہی مطلب ہے قبروں کو مسجدیں بنانا۔ کہتے ہیں شابت دعا کرتے ہیں، شابت کرتے ہیں، شابت سبحان اللہ کرتے ہیں، شابت 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 ہر بیٹا کرتے ہیں، شابت کرتے ہیں، شابت چلو بیٹا کرتے ہیں، شابت قبروں کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا، سجدہ کرنا، نماز کے وقت ادھر منہ کرنا، اور یہ عمل بھی آج درباروں پہ ہو رہا ہے۔ اور قبروں پر مسجد تعمیر کرنا، اس میں نماز پڑھنے کا خصوصیت سے اہتمام کرنا۔ آج جائیے درگاہوں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، وہاں پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور مسجد ویران ہے، بابا جی کی قبر پہ رش ہے، مسجد ویران ہے، بابا جی کی قبر پہ میلہ لگا ہوا ہے۔ اور ان تمام کاموں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منع کرتی ہے۔ نہا ان یبنى علی القبور او یقعد علیہا او یصلی علیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے، ان پر بیٹھنے، ان پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی ان دلائل کو سامنے رکھیے، ان احادیث کو اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں زندہ رکھیے، اور پھر آئیے دیکھیے کہ آج کلمہ پڑھنے والی امت، اسلام کی طرف نسبت کرنے والی امت اپنے پیروں، فقیروں، بابوں اور بزرگوں کے درگاہوں پہ کیا کچھ کرتی ہے۔ کہیں لاہور میں داتا کمپلیکس ہے تو اسلام آباد جانے والے بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تو وہاں بھی کمپلیکس نظر آتا ہے۔ وہاں بھی زائرین کے لیے کمرے بنے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں، جہاں آ کر ذبح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور وہاں پہ قیام کرتے ہیں۔ غریبوں کا خون پی کر یہ مجاور اپنی گدی چلا رہے ہیں۔ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ پیر لوگوں کے نذرانے لے کر ان کے بینک بیلنس دیکھیے تو اپنے ملک میں نہیں سماتے تو باہر بھیج دیتے ہیں۔
پاکستان والوں کو اگر بھولا نہ ہو تو ڈبل شاہ کے سارے اکاؤنٹ باہر ہی تھے، جس کو آج پیسے دو 18 دن کے بعد ڈبل کر کے دے دیتا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ان لوگوں کی عقلیں کتنی ماری ہوئی. کسی نے لاکھ دیے، کسی نے پینشن دی، کسی نے مکان بیچ کے دیا کہ بابا جی ہمارے پیسے ڈبل کر کے دے دو. پڑھے لکھے لوگ، وہ تعلیم حاصل کرنے والے جو تعلیم اسلام کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، جہالت کی طرف لے کر جاتی ہے. ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آج مسلمان ہونے کے دعوے دار بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور بابا جی کے دربار کا طواف بھی کرتے ہیں. لال شہباز قلندر کا دربار 7 کے اندر ہے، جس کو شریف بھی کہا جاتا ہے، اور شریفوں کا اتفاق ہے کہ یہ جگہ شریف نہیں ہے. 7 شریف میں لال شہباز قلندر کا دربار، اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر لال باغ ہے، جہاں پر حج کرنے کے لیے باقاعدہ قافلے آتے ہیں. کوئی فیصل آباد سے آیا ہے تو کوئی اندرون سندھ سے آیا ہے. اور ایک حج کرنے والے کو ہم نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ سعودی عرب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو غریبوں کا حج یہیں پر ہوتا ہے. یہ بھائی صاحب قلندر بابا پہ جو آدمی آتے ہیں، ایک قسم کا حج ہے. غریبوں کا حج ادھر ہی ہے. پیسے والے سعودی جا سکتے ہیں اور غریبوں کا حج ادھر ہے. یہ سامنے یہ دنیا کے تمام لوگ باہر ملک سے بھی آتے ہیں، اور دنیا میں 4 صوبے ہیں پاکستان کے اندر، 4 صوبے کے آدمی آتے ہیں اور ادھر حج کرنے آتے ہیں. یہ ایک قسم کا حج ہے غریبوں کا، اور جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ. یہ لوگ پوری ادھر منتیں کرتے ہیں، نہ اللہ ان کو بہت دیتا ہے، قلندر کے محابے سے ان کو بہت مل جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں، یہ قدم پاک ہے. ادھر جو ہے نا حضرت علی سائیں کے جلد آئی تھی، اور اوپر نظارہ ہے تخت مبارک ہے. ادھر جو ہے 4 یار بیٹھ کے کچاری لائی تھی. یہ شان ہے، ان کو پتھری مارنی پڑتی ہے لازمی. اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جو ان کے ٹرنے پھرنے والی یار تھے، جتنی کرو اتنے کم ہیں. یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے، ہم قلندر بابا کے پڑوسی ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی ہمارے اوپر چھائیں ہیں. لکھ لکھ شکریہ ہے اس کا. بسم یہ قسم کا حج ہے. سعودی میں پتھر مارنے پڑتے ہیں اور ادھر بھی پتھر مارنے پڑتے ہیں. یہ اللہ نے بولا بھائی جب تم لوگ ادھر نہیں آ سکتے ہو قلندر بابا پہ جاؤ اور یہ سنتے پوری کرو، تمہارا یہ عمرہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو مکے میں جائے، بیت اللہ میں جائے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لال شہباز قلندر کے دربار پہ آئے. یہاں فقیروں کا حج ہوتا ہے. اگر بیت اللہ کا طواف ہے تو لال شہباز قلندر کے اس تخت کا بھی طواف ہوتا ہے جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یاد کر لیجئے طواف کے لیے اس کائنات ارضی پر صرف ایک ہی جگہ ہے، اور وہ بیت اللہ شریف ہے، جہاں آج جس کے پڑوس میں مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی سعادت نصیب ہے. اس پیارے شہر مکہ کے اندر بیت اللہ وہ اکیلا گھر ہے جس کا اس دھرتی پہ طواف ہوتا ہے. اور اللہ کی قسم بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کا طواف کرنا کفر ہے. طواف کرنے والے بھلے اسلام کے دعوے دار ہوں، بھلے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں، مولا علی کے ملنگ بننے والے ہوں، لیکن جو بیت اللہ کے علاوہ کسی درگاہ کا، کسی قبر کا طواف کرتا ہے، یہ کفر کا فعل ہے. آئیے قرآن حکیم سے سنتے ہیں. مالک فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کو لوگوں کے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنایا، اللہ کی قسم جس طرح بیت اللہ لوگوں کے رجوع کا مرکز ہے، حج کی تاریخیں فکس ہیں. کیا بابوں کی قبروں کے عرسوں کی تاریخیں اور مہینے فکس نہیں ہیں؟ وہاں بھی تاریخیں فکس ہیں. یہ مرکز ہے اہل ایمان اور اہل توحید کا جو اس کی طرف آتے ہیں، اور اہل شرک اپنے پیروں اور بابوں کی قبروں کے طواف کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں.